بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ہفتے کا دن ہے، 20 دسمبر کی تاریخ ہے، پہلا ویلاگ اور پہلے خلاصہ، لیکن اس سے پہلے ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ شعر سے شروع کروں گا کہ حسین تیرے قافلے کی یاد آ گئی کہ ڈٹا ہوا ایک شخص اور مکر نہیں رہا، خان ان فرعون اور یزید کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، سزائیں نہ ختم ہونے کا سلسلہ، لیکن خان کی مسکراہٹ یزید کے تن بدن میں آگ لگا رہی ہے۔ بشرا بی بی وفا کا حق ادا کری ہے، 17 سال کی سزائیں، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی گرین لائٹ کہ جنوری میں معاملات بھی ٹھیک کریں گے، دعویٰ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور خان کے بیٹوں کا بہنوں کا انٹرنیشنل میڈیا پر تابڑ توڑ حملے، یزید پوری دنیا میں ننگا ہو رہا ہے، اور جنوری میں قاسم سلیمان نے پاکستان آنے کا باقاعدہ اعلان بھی کیا، شاہ محمود کی رہائی، اڈیالہ سے مذاکرات ہوں گے، کیا نائب کپتان کا معاملہ یہ کس طرف جائیں گی، اور ابھی جو سب سے اہم معاملہ، امریکی سیکرٹری خارجہ نے فیلڈ مارشل کا پول کھول دیا کہ فوج اسرائیل سے یارانہ اور ان کی حفاظت کے لیے خود پیشکش کر رہی ہے، بات ڈالروں پہ رکی ہوئی ہے، امریکہ نہیں مان رہا۔ اس وقت وہ معاملات آپ کو بتاؤں گا، اسلامی معاملہ ہے بہت بڑا، معاشی تباہی، مصر ماڈل، بنگلہ دیش ماڈل، یہ بھی کامیاب نہیں، یہ بارودی سرنگ کون سی جس پہ پیر رکھا ہوا انہوں نے، یہ بڑے غور سے آپ نے اس ویلا کو سننا اور سمجھنا ہے، اس میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے تو خان کی قید پہ بات کریں گے، 17 سال کی قید، ٹوٹل 47 سال ہوگی۔ سلمان صفدر آج موجود نہیں تھے، خان کے وکیل، عمران خان کی فیملی موجود نہیں تھی، اور شاہ رخ ارجمند اڑتا ہوا تیر کی طرح آیا، 59 صفحات گھر سے لے کر ایک نقطہ آخر میں لگا کے جلدی 17 سال کی سزا دے کے 1,40,00,000 کا جرمانہ لگا کے جتنی دیر میں نے آپ نے بتایا اتنی دیر میں بتا کے وہ دروازے سے بھاگ گیا۔ سلمان صفدر بعد میں پہنچے، فیصلہ سنا ہی نہیں، لیکن جب خان کو بتایا، خان نے کیمرے کی طرف اڈیالہ کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا یہ فیصلہ ہے، پھر کیمرے کے پیچھے سے چیخوں کی آوازیں، یزید کے تن بدن میں آگ لگی، کوئی یہ شخص کس مٹی کا بنا ہوا ہے، 17 سال کی سزا سنائی ہے، ٹوٹل 47 سال کی ہو گئی، یہ مسکرا رہا ہے، مطلب کوئی غصے میں گالیاں دے، کوئی چیزیں توڑے، کوئی توڑ پھوڑ کرے، میری طرح ذہنی مریض بن کے دکھائے، ہم تو اسے اذیت دے رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، یہ الٹا ہمیں رلا دیتا ہے۔ ہر دور کے یزید کی خواہش ہے کہ میں مظلوموں کے جھکے ہوئے سر دیکھوں، ہر یزید یہ چاہت لے کے پیدا میرے سامنے کو کھڑا نہ ہو، بیعت کریں، لیکن ہر دور کے یزید کی ناکامی ہے۔ آج کے کیس میں انہوں نے یہی کیا جو ماضی میں کیا، جلد از جلد سزائیں سنانی، مطلب 47 سال ٹوٹل سزا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ بن چکا ہے۔ اس کیس کی تھوڑی سی روداد بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ تو ہوا کیا ہے کہ سلمان صفدر کو رات 8 بجے انہوں نے کہا جی صبح توشہ خانہ کی 9 بجے سامان، موٹر وے بند، دھند تھی، اور 16 اکتوبر کو جو سلمان صفدر دلائل دے رہے تھے اس کا آج سرکاری جواب دینا تھا، انہوں نے ریبیٹل، وہ فیصلہ نہیں سنانا تھا، لیکن نہ وکیل موجود نہ خان موجود، جج پہلے سے لکھا فیصلہ آ کے سنا کے بھاگ جاتے، مطلب ایسی لٹ پڑی، ایسا ڈرامہ لگایا انہوں نے۔ قانونی اعتبار سے تو کیس اسی دن مکمل ہوگا جس دن توشہ خانہ کا مرکزی سرکاری گواہ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان، ان دونوں نے حلف پہ تصدیق کی کہ ایک قانونی اعتبار سے یہ تمام دستاویزات مکمل تھی، آئین اور قانون کے مطابق خریدے ہوئے تحائف تھے، کیس ختم۔ پھر سرکاری گواہ جو ان کا جہانگیر تھی، ان کا وہ ایجنٹ انعام اللہ جسے خان نے نوکری سے لات مار کے نکالا، اس کی گواہی پر کہ 7 کروڑ کے یہ سیٹ خان نے 59 لاکھ میں کیوں خریدے، اصل میں مسئلہ یہ خان نے خرید لیے، مفت لے جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہاں 50% خان نے کیوں دے دیا، ذرا غور سے سمجھیں، یہ جو عمران خان نے 50% دیا انہیں تو موت پڑ گئی، یہ تو اتنا کچھ لے جا چکے ہیں کہ صرف جنرل باجوہ کے تحائف اگر اکٹھے کر لیں آپ تو اس کا جو 50% بنے گا وہ شاید آپ کا قرضہ ہی نہیں اتر جائے۔ حقیقت میں یہ 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے، یہ مفت میں لے جانا، پورا مال پاکستان کا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ خان نے کیونکہ قانونی آئینی اسلامی طریقے سے کام کیا، وہ ان کے لیے موت بن گیا۔ اس سے پہلے انہوں نے سائفر بنایا، آپ کو یاد ہوگا جی، سائفر آیا، سائفر نہیں آیا، سائفر میں یہ لکھا تھا، سائفر میں وہ لکھا تھا، پیلا تھا، سفید تھا۔ خان نے انہیں سمجھایا کہ سائفر کا مسئلہ کیا ہے اصل میں، یہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین کیس کروڑوں روپے لگانے کے بعد جب ہائی کورٹ پہنچا تو پہلی سماعت میں جج نے کہا یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، بنانے والوں کو کان پکڑانے چاہیے۔ پھر انہوں 26ویں 27ویں ترمیم کر کے پورے کا پورا آئین بدل دیا، سرفراز ڈوگر کو اٹھا کے لے آئے، امین منہاس کو لے آئے، یہ شاہ رخ ارجمند جیسے پورے کا پورا آئین توڑ دیا ایک شخص کو توڑ دیا۔ القادر ٹرسٹ یہ ٹرائل کورٹ میں ختم ہو گیا، سرفراز ڈوگر کو اسی لیے لائے تھے۔ اب 10 مہینے کے بعد 16 اکتوبر کی سماعت ہونی تھی، ابھی تک سماعت نہیں ہوئی، اندازہ کریں وجہ 2 گواہان ہیں اس میں، ایک زلفی بخاری اور ایک ملک ریاض، دونوں نہیں مان رہے، دونوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اشتہاری بھی کر دیا، زمینوں پہ قبضہ بھی کر لیا، جائیدادیں بھی نیلام کر دی، ملک ریاض کا تو پورا بیریا ٹاؤن ہی تباہ و برباد کر دیا، نہیں مان رہے دونوں، ورنہ اس میں سے بھی 20 25 15 20 30 سال نکال کے سزا دے دے۔
عدت والے کیس کی آپ مثال دیکھیں، انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پھر ججز کی تباہی پھیر کے رکھ دی. یہ طارق جہانگیری آپ کے سامنے ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کیس اتنے ہی جھوٹے ہیں جتنے سچے نواز شریف پر کرپشن کے کیس ہیں. سادہ سی بات. یہ اس طرح کی سزائیں دینا مسئلہ کیا؟ دیکھیں اعصاب توڑنے کی کوشش ہے قوم کے بھی اور خان کے بھی. اب خان کے اعصاب تو فولاد کے بنے ہوئے ہیں اور قوم نے اب اپنے لوہے کے ثابت کرنے ہیں. دیکھیں 9 مئی پہ شیشے توڑنے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال کی سزا. ایسے یہ عمران خان کو کل کہیں جی 100 سال 150 سال 1000 سال سزا دے. یہ سزائیں تو انشاءاللہ ایسے ہی ریورس ہوں گی جیسے نواز شریف کی اپنی آنکھوں سے دیکھی. یہ میری بات یاد رکھیے گا انشاءاللہ، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہوئی تھی. ایک طرف یہ سزائیں دے رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اپنے لوگ دعوے کر رہے ہیں، اور میں ان سے بات کر رہا ہوں براہ راست کہ یہ ماحول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ بہنوں کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں، عمران خان بوشا بیوی بوگس سزائیں دے رہے ہیں. دوسرا خود رانا ثناء اللہ آج کہہ رہا ہے جی کہ اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ ہے شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت سے رہا کروانا ہے، اور پھر ہم معاملات بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا رہنما نہیں جس کے اندر یہ ہمت ہو وہ کہ عمران خان کو وہ مذاکرات کے لیے منا سکے سوائے شاہ محمود قریشی. اب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ کر جانے جو چلے گئے ان کو ڈالنے کی کوشش کی، نیوٹرل لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی، محمود اچکزئی کے ذریعے کوشش کی، پیپلز پارٹی کے ذریعے کوشش کی. میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں، اور ابھی تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ایک اور بڑی اہم بات، آپ ایک جنرل صاحب جو نومبر کے مہینے میں ریٹائر ہوئے، ایک دن پہلے عمران خان سے ملاقات کر کے آئی. یہ کسی کو بھی نہیں بات پتا ہوگی سوائے جنہوں نے ملوایا. برطانوی سفیر مل کے آئیں. شاہ محمود قریشی کو رہا کرنا چاہتے ہیں، جا کے خان سے ملے، لیکن اسے بھی پتا ہے خان کا جواب کیا ہے. آپ یقین کریں عرب دنیا، امریکہ، برطانیہ، ڈاکٹرز، خاندان، وکلا، علی امین، تحریک انصاف کے رہنما، تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے اہم صحافی، خان کے قریبی دوست، یہ سب کے سب انہوں نے اپروچ کیا ہوا ہے کہ کسی طرح خان کو منا لیں. میرے پاس ایک ثبوت موجود ہے، میں انشاءاللہ کتاب میں لکھوں گا بھی. لیکن عمران خان نہیں مان رہا. اب شاہ محمود قریشی کے ذریعے کوشش کریں گے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ٹیکنیکل واردات دوں، اس کے پیچھے مسئلہ یہ فوجی ہے نا، اصل فوجی دماغ ہے، جرنیل ہے، یہ سمجھ رہے ایک جنگ لگی ہوئی، جنگی چالیں، ایک ہاتھ سے مارنا دوسرے ہاتھ سے مرہم دکھانا، یہ انگریزی میں اسٹک کیرٹ اپروچ. یہ حقیقی مذاکرات نہیں چاہتے، کیونکہ حقیقی مذاکرات کا ایجنڈا تو خان نے دے دیا صاف صاف، وہ پورے پاکستان کو زبانی یاد ہے. یہ چاہتے ہیں حل، اور حل کیا چاہتے ہیں؟ کنٹرولڈ حل، اپنی مرضی کا. عمران خان کو رہا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بےتاب ہے، یہ پاگل ہے، یہ کہتے ہیں عمران خان سے اس کا نظریہ چھین کے آزاد کریں. یہ میں آپ کو بڑی تھینٹک بات ہے. یہ چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، لیکن سرنڈر کرنے والے مذاکرات، مفاہمت والے نہیں. عمران خان خاموش ہو جائے، مزاحمت ختم کر دے. یہ جو سزائیں ہیں، یہ مقدمات ہیں، یہ صرف دباؤ کا حصہ ہے. یہ عین مذاکرات عروج پر ہوں، کوئی تحریک چلنی شروع ہو، پاکستان میں ہو، انٹرنیشنل معاملہ ہو، یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے کہ خان کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کی آزادی ہماری اجازت سے مشروط ہے، ہماری شرائط پہ ہوگی. صرف نفسیاتی دباؤ ہے. عمران خان کو اور پاکستانیوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بڑی کمزور پوزیشن پہ ہیں، اور اس دوران یہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کریں. اب امید اور انتظار ہمیشہ پیدا. اب دیکھیں امید تو ہمیشہ اللہ کی ذات سے ہے مسلمان کو. اب تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں یا عوام ہیں، انہیں یہ کرتے ہیں کنفیوز، دباؤ ڈالنے کے لیے. ان کے پاس صرف ایک چیز ہے، یاد رکھیں، صرف ایک چیز، وہ ہے وقت. اور وقت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی ایک سا رہتا ہی نہیں. دیکھیں یہی تو بات ہے، یہ بیعت سے انکار، خان کی یہ مسکراہٹ، خان کا یہ جو خاندان ہے، اس یزید کو جو انٹرنیشنل طریقے سے ننگا کر رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، یہ دباؤ ہے ان کے اوپر اس وقت. عمران خان کی فیملی کے جو انٹرنیشنل انٹرویوز ہیں جس میں عمران خان کے اوپر مظالم براہ راست یہ کہہ رہے ہیں، فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. عمران خان کی جان کے حوالے سے، انسانی حقوق پامال کرنے سے لے کر ان کی فیملی، ان کے بچوں کے ساتھ، ڈاکٹرز کے ساتھ، وکلا کے ساتھ ملاقاتیں بند کرنا، جھوٹے کیسز عدلیہ کے ججز سمیت، یہ جو معاملہ ہے جو پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے بڑی. یہ جو انٹرویو ہے نا امریکی صحافی وہ پارکر کے ساتھ، کرسٹی پارکر کے ساتھ، اور دنیا کے جو مشہور صحافی ابھی مہدی حسن کے ساتھ، جو نہ صرف مغرب میں، اسلامی دنیا میں پسندیدہ شخصیت ہے، جس میں خان کے بیٹوں نے صاف صاف کیا بات کی کہ یہ جو مظالم ہیں وہ جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں. یہ انٹرویوز سے روکنے یا جو جنرل عاصم منیر کا ذہنی مریض ہونے کا بتانا، یہ گونج اقوام متحدہ کی رپورٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ پورے ویلا کا سب سے اہم پہلو اگر آپ کو بتاؤں کہ جس دن عمران خان کے بیٹے پاکستان لینڈ کریں گے، خان کی رہائی کا معاملہ اسی دن شروع ہو جائے. یہ میری بات لکھ کر رکھ لیں آپ. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا کہ برطانیہ کی حکومت کا کیا دباؤ. دیکھیں مغربی ممالک اپنے شہریوں کو سفارتی مدد کی آفر کرتی ہے کہ آپ جائیں وہاں، ہم آپ کی سفارتی مدد کا مسئلہ کریں گے. یہ سب کے ساتھ ہو چکا ہے. یہاں عمران خان کے بیٹوں کو حکومت برطانیہ صاف صاف کہتی ہے جی ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ جائیں گے.
کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان لینڈ کرتے جائیں گے خان کی رہائی کے لیے عوام ہی عوام ہونی. اب انہیں روکا جا رہا ہے. ٹرمپ کے حوالے سے بھی جو عمران خان کے بیٹے بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جان کی بات نہیں کرتا, وہ خارجہ پالیسی معدنیات کا منجن جو سے بیچا جاتا ہے. منجن تو اصل میں آگے چل کے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تفصیل سے, لیکن ٹرمپ کو انہوں نے اپروچ کیا اس لیے کہ یہ چین, روس, ایران, وینزویلا, فلسطین, پوری دنیا امن کے دعوے کرتے ہیں, قانون اور جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, چیمپئن بنتے ہیں. یہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, فسطائیت ہو رہی ہے, اسے کیوں نہیں بات کرتے اس پہ. اب 15 لاکھ سے زیادہ لوگ مختلف پلیٹ فارمز پہ اس انٹرویو کو دیکھ چکے ہیں, وائرل ہو چکا ہے. اور اس میں جو دیکھیں اہم بات ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان کی جان کا دشمن نہیں تھا, وہ خطرہ نہیں لے رہا تھا, وہ خوفزدہ تھا کہ نقصان پہنچانے کی صورت میں بہت بڑا نقصان. لیکن انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر ان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے عمران خان کے بیٹوں کا پاکستان آنا انتہائی اہم ہے. اور جنوری کے مہینے میں انہوں نے دوبارہ اعلان کیا. اب اس دوران شاہ محمود قریشی کی جو رہائی کا معاملہ حکومت نے شروع کیا, وہ اس پوری بات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, اور پاکستان کی قوم دیکھے اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھے کہ فیلڈ مارشل نے تمام عہدے, ایک حکومت, اقتدار, امریکہ برطانیہ تعلقات بنا لی, لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پورا نظام اقتدار کا ایسا ہے جیسے بارودی سرنگ کے اوپر نظام کی پیر آ گیا. اب پیر تو آ گیا, اب ہٹانا تو پڑے گا. اب کب تک کھڑے رہیں گے؟ اب صرف انتظار اس بات کا ان کا جسم کب تھکتا ہے, یہ پیر نظام کب ہٹانے پر مجبور ہوگا, یا کوئی خود پکڑ کے نہیں ہٹائے گا. بس اس بات کا انتظار ہے. اور آپ یہ سوچتے ہیں یہ پکڑ کر آنے والے جو ہٹانے والے وہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جیفری ایپسٹین کیس آپ نے سنا ہوا ہے, اس میں وہ بچوں کے متعلق غلیظ معلومات ساری ہیں, لاکھوں کاغذات ریلیز ہوئے ہیں جسے ٹرمپ نے روکنے کی بڑی کوشش کی. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے وہ 4 بڑے فولڈر ریلیز کیے ہیں آج. اس میں دیکھیں پاکستان سے متعلق سب سے اہم معاملہ جو ڈراپ سائٹ نے جیفری ایپسٹین کی ای میلز بھی لیک کی, ان کاغذات کا لبے لباب کیا تھا کہ عمران خان کی 2022 کی حکومت گرانا, جنرل باجوہ کی سازش, منظم تختہ الٹنے کا, عسکری قیادت کے اوپر الزامات, واشنگٹن کی آشیرواد, اور پھر کریک ڈاؤن, یہ سارا. اب اس ایک ای میل کو اگر آپ جیفری ایپسٹین کی وہ مرکزی کردار, اس کی ایک ای میل کو اگر آپ بیٹھ کے آرام سے غور سے پڑھیں, آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے. اس نے کہا ہے کہ عمران خان طیب اردگان, امام خمینی, شی جی پنگ, صدر پیوٹن سے بھی بڑا خطرہ ہے مغربی مفادات کے لیے, ہمارے امن کے لیے. اب یہ جیفری ایپسٹین کے پاس, یاد رکھیں, یہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما, یہ ڈونلڈ ٹرمپ, امریکی کانگریس, برطانوی کانگریس, حتیٰ کہ نریندر مودی کے دورے تک اس میں ریکارڈ میں, کاغذات میں. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آن ریکارڈ کیمروں میں کبھی پبلک میں بات نہیں کرتے. جو باتیں نجی گفتگو, یہ ساری نجی محفلیں تھیں, خطرناک والی نجی. یہاں عمران خان کے خلاف یہ سازش انٹرنیشنل سطح پہ مان رہے ہیں. آج جو عمران خان قید ہے, مغرب, امریکہ, برطانیہ, یورپ خاموش ہیں. یہ انسانی حقوق کے بظاہر چیمپئن, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان چونکہ محب وطن پاکستانی ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. عسکری قیادت نے اسی لیے آل شریف اور زرداری کو انسٹال کیا کہ وہ تمام مفادات پورے کریں جو انہیں چاہیے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پیش کر دیا. صحافی نے سے پوچھا کہ پاکستان کا غزہ امن فوج کے بارے جانے کا, اسٹیبلائزیشن فورس کا بتاؤ. اس نے کہا پاکستان نے خود آفر کیا ہے, ہمارے صرف مالی معاملات رکے ہوئے ہیں کہ انہیں کیا مینڈیٹ دینا ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مراسی کی بندوق ہے, وہ اسرائیل کی طرف اٹھی تو خطرہ, مزاحمت کاروں کی طرف اٹھی تو خطرہ, دونوں صورتوں میں مراسی مارا جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہا ہم تمام پہلو کور کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ یہ چلے گئے, جس کی سرکاری سطح پہ پوری کوشش ہے, تو ان کی منجی ٹھکے گی ہر جگہ. مطلب پاکستان میں تو جو ہوگا ہوگا, انٹرنیشنل سطح پہ اسلامی دنیا میں, کہ دیکھیں اس وقت تو پوری دنیا کے جمہوریت کے جو وسائل ہیں, یا پاکستان کا جغرافیہ ہے, یا پاکستان کی وحدانیت, اس کے لیے ہم خطرہ سمجھتے ہیں. یہ اب امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. اسرائیل کا دفاع امت مسلمہ کے ظاہر خلاف جاتا ہے معاملہ. اب یہاں امریکہ ہم سمجھتے رہے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, لیکن اب پتہ چلا تو خود جا رہے ہیں. وہاں وہ مسلمان صحافی پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں, یار یہ کون لوگ ہیں؟ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کے دور میں بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے رہے, کوشش کرتے رہے. پرویز مشرف اسرائیل سے دوستی کی کوشش کرتا رہا. یہ پوری ایک پیٹرن, ایک سوچ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک بات کی ہے نا بڑی زبردست, نے کہا یہ میرا پچھواڑا چومتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں. یہ آن ریکارڈ بات ہے, اس کی میں نہیں کہہ رہا اندر سے. مارکو روبیو نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں خود پاکستان آفر کر رہا ہے کہ ہم اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے حصہ بننے کے لیے تیار ہیں. امریکہ نہیں مان رہا, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس تو اور بھی بہت ساری آپشنز ہیں ملک ہیں, ان پہ کیونکہ اعتماد نہیں کرتے, کیونکہ ان کے آپ کو پتا ہے کوئی ایک شخص بھی پاکستان میں ان کی حمایت نہیں اب کر سکتا. یہ جو کچھ آیا ہے, سوائے یہ عہدے ملنے والوں کو, اقتدار والوں کو, یا نوکریاں جن کو ملی ہیں, ملازمتیں ملی ہیں, ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی بندہ ان کی حمایت کرنے کو اب تیار ہے. یہ جو بیان آ گئے, پتہ یہ ڈالروں کی لالچ میں اقتدار میں خان کو تو ہٹایا, چلو برداشت کی, فلسطین میں جا کے مطلب, لیکن اس کے بعد دیکھیں آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ان کی پاکستان میں حکمرانی نہیں رہے گی. یاد رکھیں
یہ خدا نخواستہ لیبیا کی طرح معاملہ ہوگا، یا تو پھر یہ لیبیا، مصر یا شمالی کوریا کی طرح مارشل لا لگا کے ساری زندگی بیٹھیں۔ پاکستان کی عوام میں حکومت نہیں کر سکتی، یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ غزہ جانے کے بعد یا تو یہ 50% آبادی کو غربت سے نکال لیں، یا یہ 25% لوگوں کو بے روزگار دے دیں، یہ پاکستان کی زرعی معیشت کو دنیا کی نمبر 1 معیشت بنا دیں، یا ہندوستان سے اپنا سنتاس پانی کا معاہدہ کھلوا لیں۔ نہیں، پاکستان کو نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال لیبیا ہی ہے، جہاں کرنل قذافی کے ساتھ پوری دنیا موجود تھی، نیٹو کے، امریکہ کے، مغرب کے دفاعی معاہدے تھے، لیکن وہ ملک میں خانہ جنگی نہیں روک سکے، نہ قذافی کا اقتدار بچا سکے۔ صدام حسین کے ساتھ بھی مغرب تھا، نیٹو تھی، امریکہ تھی، سارے دفاعی معاہدے تھے، لیکن دیکھیں حالات کیسے بدلے۔ ضیاء الحق، آپ کو پتہ ہے امریکہ برطانیہ کا پیٹھو تھا، وہ جنگ لڑتا رہا ان کے لیے، انجام دیکھیں اس کا۔ یہ وہ کام ہے جو خانہ جنگی اور سول وار کی طرف خدا نہ خواستہ جاتے ہیں۔ معاشی طور پر تو دیکھیں ملک انہوں نے نیند سے اینٹ بجا دی ہے۔ آج بھی IMF، ورلڈ بینک کے تمام اداروں کی کیا رپورٹ ہے کہ جب تک استحکام نہیں ہوگا 25 کروڑ کا یہ 5واں لارجسٹ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم تو اس بات پہ ہی پریشان تھے، یہ خانہ جنگی کی طرف پاکستان کو خدا نخواستہ لے کے جا رہے ہیں، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے ہر دورے سے پہلے ایک آدھا تحفہ لے جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا وائٹ ہاؤس کا پچھلا دورہ وہ شریف اللہ لے گئے، اب ایک اور کالعدم تنظیم کے ترجمان کو جو پکڑا، جو کل میں نے آپ کو بتایا ہے، اب اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ نیا۔ اور دیکھیں اتنے قابل ہوتے تو اپنے ملک میں پہلے امن لاتے، یہ تو پتہ نہیں اپنی اسٹاک سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ کل خان کے بیٹوں نے انٹرویو میں ٹیکسی ڈرائیور کا ایک ذکر کیا، اس نے کہا میں خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، اور وہ رو پڑا۔ انہیں یہ نہیں پتا یہ ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں۔ خان جو ان 2 شہزادے جیسے بیٹوں کو چھوڑ کے پاکستان کے نوجوانوں کی خاطر برداشت کر رہے ہیں، اس قوم کے نوجوانوں میں نبی انیس ستی شہید ہے، ذل شاہ ہے، اسماعیل خان ہے، رضوان احمد ہے، زائد اللہ ہے، عبداللہ وزیر ہے، ابرار احمد ہے، جاوید گل ہے، جاوید کاکا خیل ہے، سکندر ہے، ذاکر ہے، نادر شہزاد ہے، بے تحاشا نوجوان ہے، ہاتھ میرا بھرا ہوا ناموں سے۔ ابھی تو یقین کریں آپ کے سامنے میتیں اور لاشیں نہیں آئیں جو خان کے لیے لوگ جانے دیتے رہے، جو ظلم و ستم ہوا۔ اس طرح حالات بہتر ہوں آپ کو نظر آئے گا، یہاں تو پتہ نہیں کیمیکل ڈال کے لال مسجد کی طرح ختم کرتے رہے۔ 50,000 لوگوں کے گھر تباہ برباد ہوئے ہیں، 64,000 FIR ہوئی ہیں، 50,000 لوگ تقریباً گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ پاکستانیوں نے خان کے لیے قربانیاں دی ہیں ساری۔ یہ پاکستانی تیار ہیں، اس وقت پورا نظام خدا نخواستہ ایک بارودی سرنگ پہ پیر رکھنے کی دیر ہے۔ اب پیر ان کا خود ہٹتا ہے یا کوئی کھینچ کے اتارتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے۔ یہ بڑا خطرناک کام جو مارکو روبیو نے کل انکشاف کر دیا ہے، یہ ہوا تو پھر آگے اللہ ہی بچائے کیا ہوگا۔ تو خان کی قید پہ پریشان نہ ہو، یہ نمبر ہے، صرف 10 کی جگہ 100 کر دیں، 100 کی جگہ 1000 کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ خان نے رہا ہونا ہے تو یہ اڈیالہ جیل کے بڑے بڑے دروازے ایسے آپ کے سامنے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا کیا کرے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، ہمارے حالات بدلے۔ کرنا تو سب کچھ اسی نے ہے، مرضی تو آپ کو پتہ اسی کی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مسکرائیں، پریشان نہ ہو، اللہ رحم کرے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اگلے ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔